السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لبنہ خان۔ ڈیلی اب تک کی پروگرام موچی دروازہ میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، ہر دفعہ ہم آپ کے لیے ایک خاص مہمان لے کر آتے ہیں، اور آج کی میری مہمان ہیں ریحانہ عثمانی صاحبہ، جو کہ ایک ہاؤس وائف ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ساری دوسری ذمہ داریاں بھی نبھا رہی ہیں۔ ان میں سب سے اہم کہ وہ ایک ماں ہونے کے ساتھ ساتھ ایک براڈ کاسٹر بھی ہیں، ایک رائٹر بھی ہیں، ایک شاعرہ بھی ہیں۔ ریحانہ صاحبہ کا ایک دیوان چھپ چکا ہے، اور ایک دیوان ان کا افوا کے تعاون سے یعنی کو پروڈکشن ہے، وہ چھپا ہے۔ ریحانہ صاحبہ جو ہیں وہ افوا یعنی رائٹرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کی نائب صدر پنجاب بھی ہیں۔ ریحانہ صاحبہ براڈ کاسٹر بھی ہیں، انہوں نے ناول بھی لکھا ہے، انہوں نے ٹی وی کے لیے ڈرامے بھی لکھے ہیں، اور پرائیویٹ پروڈکشن کے لیے بھی اسکرپٹ رائٹنگ کرتی رہی ہیں اور اب بھی کر رہی ہیں۔ لبنہ، آپ نے ریحانہ عثمانی صاحبہ کا ہمارے ساتھ تعارف کروایا، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں ریحانہ عثمانی صاحبہ کی شاعری کے حوالے سے پہلے سے جانتا ہوں۔ ہمارے لاہور پریس کلب میں بیشتر جو مشاعرے ہوتے ہیں ان میں لوگ آتے ہیں، اور اس میں مختلف شاعر اور شاعرات کے بارے میں گفتگو بھی رہتی ہے۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ریحانہ عثمانی صاحبہ کی ایک نظم جو انہوں نے لاہور کے بارے میں کہی ہے، وہ نظم بہت مشہور ہوئی، اور چونکہ ہمارا پروگرام موچی دروازہ ہمارا پروگرام ہے، اور موچی دروازے کے حوالے سے ہم لاہور پر زیادہ توجہ کرتے ہیں، بلکہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے لاہور پر، تو میرا خیال ہے کہ آج ہم ریحانہ عثمانی صاحب جو ہیں ان کے کلام کا آغاز ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ جو ہے ہمیں اپنی اس نظم سے آج کی اس جو ہے مجلس یا یہ تقریب جو ہے اس شو کا آغاز جو ہے وہ ریحانہ عثمانی صاحبہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ذرا وہ اپنی لاہور والی نظم آج ہمیں سنائیں۔ سب سے پہلے تو میں ڈیلی اب تک کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے مجھے بلایا یہاں پر، اس حقیر کو انہوں نے ذرہ بنایا، ذرہ آفتاب بنایا۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اور اعزاز ہے میرے لیے کہ مجھے یہاں میری نظم کے حوالے سے یاد کیا جا رہا ہے۔ یہ نظم میرے لیے شاید یہ بھی میرا ایک اعزاز ہے کہ میں جہاں بھی میں نے یہ نظم پڑھی، پاکستان میں یا پاکستان سے باہر، وہاں لوگوں نے دل سے قبول کیا، اور میں نے لوگوں کو جھومتے دیکھا اس نظم کے اوپر کہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانی جب اپنے ملک کے بارے میں، اور خاص طور پر پاکستان کے دل لاہور کے بارے میں کچھ سنتے ہیں تو وہ بے قابو ہو جاتے ہیں، اور اپنے جذبات کا اظہار جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے وہ بہت یادگار لمحات ہیں، اور میں اس حوالے سے اپنی اس نظم کو بھی بہت یادگار بنانا چاہتی ہوں، اور اللہ نے بنایا اللہ کے فضل سے۔ تو میں چلیں آپ کی فرمائش پہ پلیز جی یہ میں سناتی ہوں۔ ارشاد۔ یہ جو میرا لاہور ہے، لاہور سا نہ کوئی اور ہے، لاہور سا نہ کوئی اور ہے، مسکن یہ روایات کا، مسکن یہ روایات کا، تہذیب کا یہ ایک دور ہے، واہ واہ، تہذیب کا ایک دور ہے، سارے عالم میں شور ہے، واہ لاہور تو بس لاہور ہے، واہ، لاہور تو بس لاہور ہے، باغوں کا شہر یہاں علم و ہنر، واہ ہر ایک نظر یہاں شمس و قمر، واہ واہ ہر دل ہے جواں جذبے ہیں رواں، واہ توصیف ہو کیسے اس کی بیاں، واہ، سارے عالم میں شور ہے، لاہور تو بس لاہور ہے۔ واہ واہ، بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت ریحانہ جی۔ جی جی۔ نگری ہے علی حجویری کی، نگری ہے علی حجویری کی، یہاں میر صاحب کا ڈیرا ہے، یہاں میر صاحب کا، میاں میر کے حوالے سے جی، واہ، نگری ہے علی حجویری کی، یہاں میر صاحب کا ڈیرا ہے، مسکن ہے بزرگوں کا یہ شہر، واہ، یہاں رب نے کشف بکھیرا ہے، واہ 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 واہ، سارے عالم میں شور ہے، لاہور تو بس لاہور ہے، بچے بوڑھے ہو یا جوان، سینوں میں ہے ایک سیل رواں، واہ، شب خوں مارے کوئی دھرتی پہ تو پیش ہے یہاں ہر نقد جاں، واہ واہ، تو پیش ہے یہاں ہر نقد جاں، واہ، سارے عالم میں شور ہے، لاہور تو بس لاہور ہے، یہ برج مینارے شان اس کی، واہ، یہ برج مینارے شان اس کی، زندہ دلان ہے جان اس کی، زندہ دلان ہے جان اس کی، واہ، زندہ پیرس نہ کہے اسے کوئی اب، ہم، یہ ورثہ ہے پہچان اس کی، واہ،
سارے عالم میں شور ہے، لاہور تو بس لاہور لاہور ہے، ہے. یہ ماضی کا ہے امین شہر، واہ. روشن راہیں ہیں جبین شہر، کبھی نہ ماند پڑے شالا، جو حسن ہے یہاں اندرون شہر، واہ 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 واہ. سارے عالم میں شور ہے، لاہور تو بس لاہور ہے، میدان سجے ہیں کھیلوں سے، ہم. رونق ہے میلوں ٹھیلوں کھیلوں سے، سے. تاریخ بھی ہے تعریف بھی ہے، واہ. ہر دور سنہری دور ہے، سارے عالم میں شور ہے، لاہور تو بس لاہور ہے۔ واہ 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 واہ. رحمت صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے جو یہ شاعری آپ کرتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ تعلیمی سرگرمیوں میں بھی ہیں، آپ جی۔ پڑھاتی بھی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ زیادہ کس شاعر سے، کیا آپ روایتی شعرا جو ہیں ان سے آپ زیادہ متاثر ہیں یا آپ جدید شعرا جو ہیں ان کو زیادہ پسند کرتی ہیں؟ آپ کا رنگ سخن جو ہے اس کے حوالے سے ہمیں آپ بتائیں کہ آپ. میں نے سب سے زیادہ جو میں متاثر ہوئی ہوں آج تک، علامہ اقبال سے متاثر رہی ہوں۔ میرے گھر کا ماحول بھی رہا ہے، میرے والد صاحب اقبال کی شاعری اور اس کو سمجھاتے بھی تھے، صرف سناتے ہی نہیں تھے، سمجھاتے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو وہاں سے ہمیں میرے اندر اقبال سے ایک عشق پیدا ہوا، اور میں نے جب پڑھاتی ہوں اسٹوڈنٹس کو تو مجھے سب سے زیادہ جو مزہ آیا وہ اقبالیات کو پڑھانے میں آیا۔ علامہ اقبال کو بہت پڑھا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اقبال نے جس طرح مسلمانوں کی ترجمانی کی ہے، بہت کم شعراء اس مقام کا پہنچتے، بلکہ میں نے تو کوئی دیکھا ہی نہیں کہ اب تک کوئی اس مقام تک بھی پہنچا ہو، اقبال کے مقام کو۔ بہت اچھا کام کیا ہمارے شعراء کرام نے۔ اس کے علاوہ مجھے غالب اور چھوٹی بہر میں میر بہت پسند آئے، مجھے آتش بہت پسند تھے۔ جدید لوگوں میں نے جو میں جن کو جدید کہوں گی وہ پروین شاکر، احمد فراز، یہ بہت خوبصورت شاعر ہیں۔ اس کے علاوہ آپ آج کل کے جو شعراء جو کام کر رہے ہیں، کوئی بھی شاعر ایسا نہیں ہے جس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس سے آپ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ہر شاعر کہیں نہ کہیں آپ بشرطے کہ وہ کو شاعر ہو. جی، وہ آپ کو متاثر مطلب یہاں ضرور بہت کرتا سارے ایسے لوگ ہیں جو شعر کہتے ہیں لیکن وہ شاعر نہیں ہیں۔ لیکن اپنے جذبات کا اظہار کوئی کسی بھی طرح کرے۔ دیکھیں، آپ اساتذہ سے تو مقابلہ نہیں کر سکتے کسی کا بھی، جو بھی اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی درد، کوئی خواہش، کچھ ایسے ضرور پنہاں ہوتی ہے۔ نہیں، ابھی بھی کچھ پچھلے کوئی 2 دہائیوں سے، خاص طور پہ 20ویں صدی کا جو آخر ہے اور 21ویں صدی کے آغاز کے چند برس، تو ان میں تو کچھ غزل کے بھی بہت اچھے مثلاً بھارت میں ہمارے جو ہیں عرفان صدیقی صاحب، جی جی، ایک تو عرفان صدیقی وہ ہیں نا جو ہمارے کالم نگار ہیں پاکستان میں، یہ شاعر ہیں انڈیا کے۔ ہاں، یہ لکھنؤ کے تھے عرفان صدیقی، اور میرا خیال آپ نے ان کو ضرور پڑھا ہوگا۔ لکھنؤ کے تھے اور پوری لکھنوی کی روایت ہے ان میں۔ میں ان کو آپ کا ایک شعر سناتا ہوں کہ عجب حریف تھا میرے ہی ساتھ ڈوب گیا، عجب حریف تھا میرے ہی ساتھ ڈوب گیا، میرے سفینے کو غرقاب دیکھنے کے لیے۔ اور محترمہ اس غزل کا ان کا جو مطلع ہے وہ تو ایسا خوبصورت ہے کہ مجھے ایک مرتبہ حیات تھے منیر نیازی صاحب، تو منیر نیازی صاحب نے مجھے کہا کہ یہ تو ٹوی لائٹ جسے ہم کہتے ہیں، جو جگنوؤں کا بہت سا چمکنا، تو اس کے حوالے سے وہ مجھے کہنے لگے کہ مجھے یہ مطلع پڑھ کے احساس ہوتا ہے کہ وہ جگنوؤں کی رات بالکل میرے سامنے آ گئی ہے۔ اب ہم ریحانہ صاحبہ سے بھی ایک غزل کی فرمائش کریں۔ نہیں، پہلے میں آپ کو وہ مطلع سنا دوں جس مطلع کے بارے میں میں نے اتنی وہ تمہید باندھی ہے۔ وہ یوں ہے کہ اٹھو یہ منظر شبتاب ہے، ٹوی لائٹ کو کہتے ہیں، اٹھو یہ منظر شبتاب دیکھنے کے لیے کہ نیند شرط نہیں خواب دیکھنے کے لیے۔ بالکل بالکل، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ اور اب آنکھ لگے، یہ ہمارے ایک شاعر ہیں شعیب بن عزیز، انہوں نے اس حوالے سے یہ شعر کہا کہ اب آنکھ لگے یا نہ لگے اپنی بلا سے، اب آنکھ لگے یا نہ لگے اپنی بلا سے، جو خواب ضروری تھا سو وہ دیکھ لیا۔ تو اب آپ سنائیں ہمیں کوئی اپنی غزل۔ آپ نے منیر نیازی صاحب کا نام لیا تو میں منیر نیازی صاحب سے
یہ شرف رہا ہے، مجھے حاصل رہا ہے کہ میں نے اتنے بڑے شاعر کو قریب سے نہ صرف دیکھا بلکہ ان سے کچھ سیکھا بھی. بہت میرا رابطہ رہا ان سے اور انہوں نے مجھے بہت سکھایا. ریحانہ صاحب اب ہم آپ سے فرمائش کریں گے کہ آپ ہمیں اپنی کوئی غزل سنائیں. غزل سنائیں ذرا کوئی اپنی. چلیں مطلع عرض ہے. روٹھنے کے نہ بچھڑنے کے زمانے دیکھے، واہ. روٹھنے کے نہ بچھڑنے کے زمانے دیکھے، دل میں رشتے ہوئے کچھ زخم پرانے دیکھے. دیکھے. واہ واہ. واہ. چند لمحے تھے تیرے وصل کا حاصل لیکن چند لمحے تھے تیرے وصل کا حاصل لیکن میں نے ان میں کئی صدیوں کے زمانے دیکھے. بھائی واہ 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 ریحانہ صاحبہ واہ. بہت. چند لمحے تھے تیرے وصل کا حاصل لیکن لیکن میں نے ان میں کئی صدیوں کے زمانے دیکھے. دیکھے. عشق درد عشق معذرت کے ساتھ جی جی. خلش درد و علم خلش درد و علم لذت آزار حیات. واہ 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 واہ. بڑی بندش ہے جی، بہت اچھی بندش ہے. خلش درد و علم لذت آزار حیات، شب ہجراں میں یہ انمول خزانے دیکھے. بھائی واہ. واہ. بہت اچھا. بہت. بہت اچھا شعر. بے سبب تو نہیں خوں رنگ میرے اشک رواں، بے سبب تو نہیں خوں رنگ میرے اشک رواں، دل پہ کیا کیا نہ ستم میری وفا نے دیکھے. واہ واہ. بہت خوب جی، بہت خوب. ذرے ذرے میں نظر آئیں حکایات کہن. ذرے ذرے میں نظر آئیں حکایات. ہاں، ذرے ذرے میں نظر آئیں حکایات کہن، جو نہ تحریر میں آئے وہ فسانے دیکھے. جو نہ تحریر میں آئے وہ فسانے دیکھے. واہ. روحیں گھائل تھیں ہر ایک زخم تھا چہروں پہ عیاں. واہ. روحیں گھائل تھیں ہر ایک زخم تھا چہروں پہ عیاں، ہم نے اے تیر ستم تیرے نشانے دیکھے. واہ. واہ. ریحانہ صاحب وہ غزل سنائیے جو آپ کو خود اپنی غزل بہت زیادہ پسند. مجھے تو سب بہت پسند. نہیں، کوئی ایسی ایک ہوتی ہے جو بہت پسند ہوتی ہے. خود کو بھی پسند ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ کوئی ایسی غزل آپ ہمیں سنا دیں جو آپ کی واردات کے حوالے سے ہوئی ہو. یہ ساری وارداتیں یہ جو ساری شاعری ہوتی ہے نا، سب واردات قلبی ہے. جی جی بالکل. ہمارا بھی یہی مطلب تھا کہ جو واردات قلبی جو آپ کو بہت اچھی لگی اور آپ نے اس پہ اپنا اظہار اپنی شاعری میں کیا، وہ سنائیے ہمیں. چلیے میں ایک اور غزل آپ کو سناتی ہوں. اتنے افسردہ یہ دن رات نہیں تھے پہلے. واہ واہ. اتنے افسردہ یہ دن رات نہیں تھے پہلے. بہت اچھا مصرع ہے. تو نہیں تھا تو یہ حالات نہیں تھے پہلے. واہ واہ. میرے شعروں میں جھلکتا ہے تصور تیرا. واہ. میرے شعروں میں جھلکتا ہے تصور تیرا. پیاسے ہونٹوں پہ یہ نغمات نہیں تھے پہلے. اب ہے آنکھوں میں سمٹتی ہوئی یادوں کی بہار. اب ہے آنکھوں میں سمٹتی ہوئی یادوں کی بہار. اتنے خوش رنگ یہ لمحات نہیں تھے پہلے. واہ واہ. آج ہے ان پہ زر و سیم کی بارش کے جو لوگ. آج ہے ان پہ زر و سیم کی بارش کے جو لوگ مورد لطف و عنایات نہیں تھے پہلے. واہ واہ. مورد لطف و عنایات نہیں تھے پہلے. واہ. یہ تو آج کی صورتحال بیان کر دیا. ہاں جی بالکل. روز آ جاتے ہیں جگنو تیرا لے کر پیغام. روز آ جاتے ہیں جگنو تیرا لے کر پیغام. بڑا اچھا مصرع ہے. جو شریک شب ظلمات نہیں تھے پہلے. واہ 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 واہ. یہ شعر دوبارہ پڑھیے. روز آ جاتے ہیں شب ظلمات. بڑا اچھا شعر ہے. روز آ جاتے ہیں جگنو تیرا لے کر پیغام، جو شریک شب ظلمات نہیں تھے پہلے. آج کیوں مجھ سے گلا ہے تیرے ہونٹوں پر. آج کیوں مجھ سے گلا ہے تیرے ہونٹوں پر، اس قدر تلخ سوالات نہیں تھے پہلے. اس قدر تلخ سوالات نہیں تھے پہلے. درد فرقت کا وہ عالم ہے کہ اپنے دل پر. درد فرقت کا وہ عالم ہے کہ اپنے دل پر ستم موسم برسات نہیں تھے پہلے. اتنے افسردہ یہ دن رات نہیں تھے پہلے. تو نہیں تھا تو یہ حالات نہیں تھے پہلے. آپ نے جو ہے غزل کے علاوہ نظم بھی کہی. جی. کوئی اور ایک نظم اگر ہو جائے. اچھا نظم سنیں گے. میں پہلے نظم سناتی، پہلے میں آپ کو ایک غزل اور سنا دوں. جی ضرور. ہم نظم کی طرف آئیں گے. جی. کیونکہ میں ایک عورت ہوں اس لیے خواتین کی ترجمانی بھی کرنی چاہیے اور اپنا احساس بحیثیت عورت بھی دنیا کو دلانا چاہیے کہ آخر ہم
ایک بات میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ ریحانہ مستقیم صاحبہ کو میں عرصہ 10-11 سال سے جانتی ہوں. میں جب ریڈیو پاکستان میں آئی تھی تو ریحانہ صاحبہ میری سینئر تھی. نہایت ہی مشفق، نہایت ہی پیار کرنے والی، ملنسار، غلطیوں کو نظر انداز کرنے والی، سکھانے والی. کوئی تلخ بات بھی کر جاتے تھے ہم تو بڑا تحمل سے سمجھاتی تھی. نہیں ہم مانتے ہیں وہ آپ سے سینئر ہوں گی، ہم آپ کیوں ہمیں بار نہیں، بار نہیں، یہ نہیں، سینئر کا لفظ، یہ خواتین کو جو عمروں کا ایک بہت زیادہ میری حقیقت ہے یہ مسئلہ علامہ درپیش صاحب آپ ہوتا نے ہے. میری بات تو چک لی، لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہی ہوں ایکچولی وہ آپ مجھے مکمل کر لینے دیں کہ ریحانہ صاحبہ میں برداشت بہت زیادہ ہے، سکھانے کا فن بہت زیادہ ہے. ان کے اندر ممتا بڑی ہے. یہ بڑی ہیں لیکن میری کولیگ ہیں، اس میں عمر کا کوئی مسئلہ نہیں آتا. لیکن ریحانہ صاحبہ سے میں اپنے دل کی بات، اپنی ذاتی بات کہیں بھی چلتے چلتے ریحانہ صاحبہ سے کہہ دوں اور ریحانہ صاحبہ کھڑی ہو کے سن کے مجھے بتا کے پھر مجھے فون کر کے پوچھیں گی کہ یہ بات ایسے ہو گئی ہے، تم نے اس پہ کیا کیا، تم نے کوئی کام نہیں کیا، تم نے یہ نہیں کیا. مطلب ان کے اندر وہ جو ایک ممتا ہے، ہر عورت کے اندر ایک ممتا ہوتی ہے، لیکن ریحانہ صاحبہ اپنی ممتا جو ہے ہر ایک پہ نشاور کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں. اپنے بچوں کے لیے تو وہ کرتی ہی ہیں لیکن وہ دوسروں کے لیے بھی بہت زیادہ کرتی ہیں، بہت پیار، بہت محبت سے. جہاں مجھے ملیں گی وہ کہیں گی بہت دن ہو گئے میری تیری ملاقات نہیں ہوئی، میں فون کرنا تھا بس رہ گئی. تو ریحانہ صاحب خواتین عموماً یہی کہتی ہیں نہیں کہ چاہے کرنا تھا بس رہ گیا. نہیں میں تو کر لیتی ہوں فون. ریحانہ صاحبہ کر لیتی ہیں، بہت پیار. خواتین کی عادت ہے ویسے بھی. بہت شکریہ لبنہ آپ کا اتنی تعریف کے لیے، بہت زیادہ نہیں شکریہ. ریحانہ صاحبہ اس میں تعریف نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ آپ ایسی ہی ہیں، بڑے پیار سے ملنے والی. نہ چھوڑوں ضبط کا بندھن میں خود کو آزماؤں گی. واہ نہ چھوڑوں ضبط کا بندھن میں خود کو آزماؤں گی. جی ستائے جس قدر دنیا میں پھر بھی مسکراؤں گی. واہ واہ. پڑے جو روح پر چھالے کسی کو کیوں دکھاؤں میں. پڑے جو روح پر چھالے کسی کو کیوں دکھاؤں میں، کہ اس عالم میں بھی جینا زمانے کو سکھاؤں گی. واہ واہ جو استحصال کرتے ہیں سدا معصوم لوگوں کا. واہ. جو استحصال کرتے ہیں سدا معصوم لوگوں کا. نقاب ان نقلی چہروں سے الٹ کر میں دکھاؤں گی. واہ. کبھی جو نالو فریاد سے بھی ہو نہیں پایا. کبھی جو نالو فریاد سے بھی ہو نہیں پایا. زبان خاموشی میں وہی کر کے دکھاؤں گی. میرے اشکوں کی قیمت کوئی بے قدر کیا جانے. میرے اشکوں کی قیمت کوئی بے قدر کیا جانے. یہ وہ انمول موتی ہیں نہ اب جن کو لٹاؤں گی. بہت کوتاہ بھی تھے جن کو دنیا نے بھلا ڈالا. بہت کوتاہ بھی تھے جن کو دنیا نے بھلا ڈالا. میں مٹ کر بھی زمانے کو ہمیشہ یاد آؤں گی. اندھیری رات میں چمکیں جو جگنو کی طرح ہر دم. اندھیری راہ میں چمکیں جو جگنو کی طرح ہر دم. ہوں جن پر آندھیاں نازاں دیے میں وہ جلاؤں گی. واہ. ریحانہ صاحبہ یہ آپ نے اپنے بچوں کے بارے میں کہا ہے کہ میں ان کو بہت زیادہ وہ اسٹرانگ اور مضبوط بنا کے چلی جاؤں گی. نہیں، میں نے اپنے سب بچوں کو، 5 بچوں کو ماشاءاللہ معاشرے کا مقابلہ کرنے کے لیے علم کا ہتھیار ان کے ہاتھ میں تھمایا ہے اور دین کی سمجھ ان کو دی ہے. یہ میرا خیال ہے کہ وقت جو ہے وہ محدود ہوتا ہے ہمارے پاس، تو ہم ایک نظم کی آپ سے درخواست کریں گے. آپ نے میرے بچوں کا ذکر کیا تو میں نے اپنے بیٹے کے لیے، بڑے بیٹے کے لیے ایک نظم لکھی تھی، لکھا تھا، اس کے بارے میں سناتی ہوں میں. انس ہے میرا بڑا بیٹا، جو ملک سے باہر ہوتا ہے، مجھ سے دور ہے ابھی تو. جینا ہے گر وقار سے سر کو اٹھا کے جی. جینا ہے گر وقار سے سر کو اٹھا کے جی. بے رہ روی کے کانٹوں سے دامن بچا کے جی. گر چاہے یاد رکھے زمانہ تجھے صدا. گر چاہے یاد رکھے زمانہ تجھے صدا. اے میرے لال پیار کے موتی لٹا کے جی. غیروں کی دوستی پہ ہو نازاں نہ اس قدر. غیروں کی دوستی پہ نہ ہو نازاں نہ اس قدر. اپنے ہی زور بازو کو تو آزما کے جی. جھکنے نہ پائے سر تیرا باطل کے سامنے. اسلاف کے قدم سے قدم کو ملا کے جی. درپیش ہو اگر حق و باطل کا مارکا. درپیش ہو اگر حق و باطل کا مارکا. تاریخ کی طرح کشتیاں تو بھی جلا کے جی. راشد شہید بھی تو کسی ماں کا لال تھا. راشد شہید بھی تو کسی ماں کا لال تھا. تو اس کے سوز عشق سے شمع جلا کے جی. اغیار کا ستم ہو کہ اپنوں کی بے رخی. ہو مشکلیں ہزار
मगर मुस्कुरा के जिए। वक्त आए गर कड़ा तेरी मिल्लत पे ए अनस, वक्त आए गर कड़ा तेरी मिल्लत पे ए अनस, साया असलाफ में शम्मे जला के जिए। हर हफ्ते हमारा ये जो प्रोग्राम है ये आपके लिए है। हमारी कोशिश ये है कि हम अदब पर, मौसीकी पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बेहतर से बेहतर प्रोग्राम आपके लिए कर सकें, अपने जो हमारे अपने वसाइल हैं उन वसाइल में रहते हुए। और आपसे हमारी ये दरख्वास्त है कि आप हमारे प्रोग्राम को लाइक भी किया कीजिए, इसे सब्सक्राइब भी किया कीजिए, और अल्लामा सिद्दीक़ अज़हर और लुबना को आप इजाज़त दें। अल्लामा साहब, आज आपने एंडिंग लाइंस आपने बोल दी हैं और नाज़रीन के साथ उनको खुदा हाफिज़ कहा है। इसके बावजूद मैं ये कहना चाहूँगी कि अल्लामा साहब का भी शुक्रिया और रिहाना मुस्तकीम साहिबा का भी बहुत शुक्रिया। वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई, अपनी शायरी हमें सुनाई। हमारे पास वक्त की कैद होती है, महदूद सा टाइम होता है, हम कितना भी चाहें आपको ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही टाइम दे पाते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।